آپ سوال کریں جی، ان کو میں جواب دوں گا جی جی، لیکن اب آپ نے نا بالکل جب آپ سوال کر لیں گے نا پھر اس کے بعد آپ نے میوٹ کرنا ہے، پھر میں جواب دوں گا، اس کے بعد پھر آپ بات کیجیے گا، ٹھیک ہے جی؟ جی، اور ٹرائی اور کیجیے آپ گا کو کہ جو سنیں میں نے نا، سوال کیا آپ کو اجازت ہوگی کہ بالکل آخر میں جب ہماری گفتگو ختم ہو جائے تو پھر آپ دانت نکالنا، ٹھٹھے نہیں لگانا، نہیں 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 کوئی دانت نہیں. تو ہاں تو سوال کر کے خاموش ہو جائیے، پھر میں جواب جی دوں گا. جی، کریں لیکن آپ نے سر کوشش کرنی ہے کہ پوائنٹ کے اوپر رہیں. جی جی، ٹھیک ہے پوائنٹ نا؟ کریں. اچھا سر، وہ سوال یہ ہے کہ حضرت عمر کے مطابق جناب علی علیہ السلام انہیں اور حضرت ابو بکر کو کیا سمجھتے تھے؟ جی میں نے عرض کیا کہ سیدنا علی علیہ السلام صدیق اکبر اور فاروق اعظم کا اپنے آپ کو برخوردار سمجھتے تھے، اطاعت گزار سمجھتے تھے. چلیں سر، اس کے اندر دیکھیں سوال کو آپ نے غور نہیں کیا. میں نے کہا حضرت عمر کے مطابق. آپ کی آواز جاتی رہی عدیل. سر میں نے کہا کہ حضرت عمر کے مطابق یہ جو آپ جواب دے رہے ہیں چلی گئی ہے سیدنا فاروق اعظم ہو یا کوئی بھی ہو، سیدنا علی کا ایک ہی مطابق ہے جو میں نے بتایا، جو ان کی زبان سے ثابت ہے، ٹھیک ہے نا؟ علی حضرت عمر کے ہم مطابق. تو سنیں نا، تو جو سیدنا علی کی زبان ہے سیدنا عمر کا مطابق کچھ اور تو نہیں ہوگا نا؟ نہیں، حضرت عمر دیکھو نا. تو میں بیان کر دیتا ہوں، دیکھو نا، آپ کہتے ہیں نا اس کے مطابق مثال دیتا ہوں. فرض کرو اب مجھ سے آپ یہ سوال کریں کہ سیدہ فاطمہ کے مطابق ان کے بیٹے حسین کا کیا نقطہ نظر تھا اپنے باپ کے متعلق، یہ سوال ہے. اصل سوال یہ ہے، سنیے نا، اصل سوال یہ ہے کہ سیدنا حسین یا سیدنا علی کسی کے بارے میں کیا سوچ رکھتے تھے، یہ سوال اصل ہوتا ہے. اس کے مطابق، اس کے مطابق سیدنا صدیق اکبر کے مطابق سیدنا علی کیا سوچتے تھے، سیدنا عثمان کے مطابق سیدنا علی کیا سوچتے تھے، سیدنا حسین کے مطابق سیدنا علی کیا، یہ سوال ہے. سیدھی طرح پوچھو سیدنا علی صدیق و فاروق کے بارے میں کیا نقطہ نظر رکھتے تھے، یہ اصل سوال ہے. سر کیونکہ میرے اس آپ سوال اس کے طرح بھی اندر. کان پکڑیں کہ میں جواب ایک ہی دوں گا جی ٹھیک. کہ سیدنا علی علیہ السلام اپنے آپ کو صدیق و فاروق کا برخوردار سمجھتے تھے. جی سر حضرت عمر کے مطابق تو بات کچھ اور ہے. جی جی، بیان کریں. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں خائن سمجھتے ہیں، ٹھیک ہو آپ ہمیں دھوکے باز سمجھتے ہیں. یہ کس موقع پہ بات ہوئی، پورا بیان یہ کر سر یہ روایت ہے بہت آپ کی، تو ایسی بات ہے جو ہر آپ کے بچے کو اس کو پتا ہے. بیان کر شیعہ دیں، سنی. اس کو بیان کر دیں، اس کو بیان کر دیں. چلیں براڈ پہ لگا لیتے ہیں نہیں سر. آپ سنا دیں، یو جے حیدری سنیں بھائی. نا، سنیں نا، آپ سنا دیں اس واقعے کو، سنا دیں تو میں اس کو ایکسپلین کر دیتا ہوں. چلیں وہ ایک کام کرتے ہیں نا سر، براڈ پہ لگا لیں، ہم اسے ڈسکس کرتے رہتے ہیں. کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اس کو بیان کر دیں. چلیں یو جے حیدری بھائی لگائیے ذرا. اس کو ایکسپلین میں کر دوں گا. میں نے آپ کو بڑا کر دیا، آپ لگا دیں. سر مجھے اگر لگانا نہیں آتا، اصل بات یہ ہے، لیکن ایسی بات ہے جو عدیل سنا دو نا، جو بھی آتا ہے جتنا یاد ہے اتنا سنا دو. نہیں وہ سر ایسے ہے کہ حضرت عمر جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب علی علیہ السلام کو کہ آپ مجھے اور حضرت ابو بکر کو آپ خائن سمجھتے تھے، علی علیہ السلام. اب اگر اس روایت کو صحیح سمجھ لیا جائے، اب علی علیہ السلام بقول آپ کے کہ وہ قاضی رہ چکے، رائٹ؟ جس طرح آج کا چیف جسٹس اگر وزیر اعظم پاکستان کو خائن قرار دے دے تو وہ ڈسکوالیفائی ہو جاتا ہے اپنی اس منصب سے. اچھا، تو قاضی آلریڈی ڈسکوالیفائی کر چکا. میوٹ رکھے، میں کرتا ہوں بات. چلیں ٹھیک ہو گیا، اب آپ نے آپ کو میوٹ کر لیں، ٹھیک ہے جی. اچھا جی، اب چونکہ آپ نے روایت پوری نہیں پڑھی اور مجھے یقین ہے آپ نے بالکل نہیں پڑھی ہوئی، تو اس میں سیدنا علی علیہ السلام کے لیے بڑی شرمندگی کا باعث ایک بات ہے. چونکہ آپ نے روایت پوری نہیں پڑھی نا، تو اس لیے پرابلم یہ ہوتی ہے. سیدنا علی علیہ السلام کو اگر آپ قاضی کہہ رہے ہیں تو ایسا قاضی کہ جس کو خلیفہ راشد سیدنا فاروق اعظم ڈانٹ رہے ہیں وہاں پہ. اب روایت کیا وہ سن لیں آپ. سیدنا عباس سیدنا علی کی یہ شکایت لے کے آتے ہیں، آپ تو قاضی قاضی کر رہے ہیں نا، ادھر چچا بھتیجے کی گواہی دے رہے ہیں. اب میں پوری روایت سناتا ہوں، سر سونے سارے بیٹھ. فدق سیدنا فاروق اعظم نے، بھائی آپ خاموش ہو جائیں نا، خاموش ہو جائیں، میں سناتا ہوں نا، پوری روایت سناتا ہوں. کوئی چیز کمی بیشی ہوئی تو مجھے کہہ دیجیے گا ڈاکٹر صاحب یہ بات اس روایت میں نہیں تھی، تو پھر میں دکھاؤں گا. ٹھیک. سیدنا فاروق اعظم نے فدق کا نظام جو تھا نا، انتظام، وہ عباس اور علی دونوں کو دیا. اپنے آپ کو میوٹ کر لیں آپ عادل، آپ کی طرف سے میری طرف گونج آ رہی ہے. کہ جی آپ اس کو سنبھالیں، خود چلائیں. ٹھیک. کیوں؟ بیک گراؤنڈ وہی ہے، چھوٹے موٹے گلے شکوے جو آخر میں جا کے کیے بھی، بتائے بھی کہ یار یہ لو ہے، خود سنبھالو، آپ چلاؤ اس کو. اس پہ دونوں لڑ پڑے آپس میں، دونوں کا اختلاف ہوا. خاص طور پہ چچا کا بھتیجے سے سخت اختلاف ہوا. ٹھیک. اور وہ اگر آپ دیکھیں گے بخاری 4033 اور 4034، تو وہاں سے اندازہ ہو جائے گا کہ سیدنا علی نے سیدنا عباس سے بھی اپنے تصرف میں لے لیا اس کو. یعنی سیدنا علی کی پوری روایت میں سیدنا علی پہ وہاں پہ اگر کچھ نکلتا ہے، حسن زن کو ہٹا دیں تو سیدنا علی پہ تنقیس نکل رہی کہ سیدنا فاروق اعظم نے دونوں کو دیا تھا، چچا بھتیجے آپ دونوں نے اس کے نظام کو سنبھالنا ہے. سیدنا علی نے تصرف کر لیا، عباس کو بیچ میں سے نکال دیا. ٹھیک. عباس شکایت لے کے آتے ہیں علی کی، اپنے بھتیجے کی، اپنے بیٹے کی، اور الفاظ جو مختلف، چونکہ اس کے 2-3 متن ہیں کہ دونوں ایک دوسرے پہ سب کر رہے تھے، دونوں ایک دوسرے کو برا بلا کہہ رہے تھے، یا مذمت کر رہے تھے، یا تنقید کر رہے تھے.
اور کہا گیا کہ اے امیر المؤمنین ان دونوں کے درمیان فیصلہ کیجیے، یعنی عباس اور علی کے درمیان۔ وہاں پہ عباس شکایت کرتے ہیں سیدنا علی، وہ جن کو آپ قاضی کہہ رہے ہیں، ان کے چچا کہہ رہے ہیں آپ نے اس قاضی کے بارے میں جس کو آپ قاضی کہہ رہے ہیں، کہ اے امیر المؤمنین میرا فیصلہ کیجئے اس بندے کے درمیان اور میرے درمیان، حاضل کاذب الغادر الخائن حاضل کاذب الآثم الغادر الخائن۔ یہ سیدنا عباس نے سیدنا علی کے بارے میں 4 خطابات، ٹھیک۔ تو اگر ہم روایت کو منون قبول کریں، لفظ بلفظ قبول کریں، تو ادھر جس کو آپ قاضی چیف جسٹس کہہ رہے ہیں، اس چیف جسٹس پہ اس روایت میں سب سے پہلے گواہی دینے والے ان کے اپنے چچا ہیں، اہل بیت ہیں، جو اللہ کے رسول کے بھی چچا ہیں۔ تو چیف جسٹس تو نکل گئے وہاں سے، آپ فارغ سمجھیں، بلکہ سپریم جوڈیشل کونسل میں کیس بھیجیں اور چیف جسٹس کو فارغ کریں آپ وہاں سے، کہ سب سے پہلے جو ان کی کریڈیبلٹی ہے وہ چچا سے چیلنج ہوگی۔ اب میں الزام ہی چل رہا ہوں آپ کے سامنے، جو چیف جسٹس کی کریڈیبلٹی ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل میں چلی گئی، اور سپریم جوڈیشل کونسل میں فاروق اعظم بیٹھے ہیں، ان کے سامنے گواہیاں پیش ہو رہی ہیں، اور چیف جسٹس معزول ہونے کو قریب ہے، ٹھیک۔ اب سیدنا فاروق اعظم نے جب یہ معاملہ دیکھا کہ میں نے فتح ان کے حوالے کیا ہے اور ان کا بھی یہی حال ہے، یعنی یہ ایک دوسرے سے بھی لڑ ہی رہے ہیں، ایک دوسرے سے بھی نالاں ہیں، ناراض ہیں، اور سیدنا علی کو چچا بھی سنا رہے ہیں، تو پھر سیدنا فاروق اعظم نے بھی ڈانٹا۔ یہ ہے روایت کا مضمون۔ تو سیدنا فاروق اعظم نے پہلے اللہ کی قسم دی، اور ان صحابہ کو جو وہاں موجود تھے، جس میں عثمان بھی تھے، عبد الرحمن بھی تھے، اس میں سیدنا سعد بن ابی وقاص بھی ہیں، اور میرے خیال میں طلحہ یا زبیر میں سے بھی ایک ہیں، اس محفل کو پہلے قسم دے کے پوچھتے ہیں کہ میں تم سب کو اللہ کی قسم دے کے پوچھتا ہوں، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا لا نورث ما ترکنا صدقہ؟ سب نے کہا ہاں یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے۔ اسے کہتے ہیں اتمام حجت کرنا۔ اب جو سیدنا علی کے اوپر وہ آگے جا کے ان کو ڈانٹیں گے نا، سب سے پہلے اتمام حجت کیا، سب سے اقرار لیا کہ کیا تم نہیں جانتے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ ہمارا وارث نہیں ہوگا، جو ہم چھوڑ جائیں صدقہ ہوگا۔ سب نے کہا ہاں۔ پھر عباس کی طرف مڑے، پھر عباس سے پوچھا عباس آپ بتائیے کہ آپ نہیں جانتے اللہ کے رسول نے کہا تھا؟ عباس نے کہا ہاں۔ پھر سیدنا علی کی طرف مڑے، سیدنا علی سے پوچھا کیوں؟ اب ان کو ڈانٹنا ہے آگے، پہلے علی سے اقرار لیا کہ آپ نہیں جانتے اللہ کے رسول کا فرمان تھا؟ ہاں۔ پھر فرمایا کہ ہمارے بارے میں آپ نے اعتراض کیا، وہی الفاظ جو عباس نے علی سے کہے سیدنا فاروق اعظم نے اس کو پلٹایا۔ مراد یہ کہ اس طرح کی باتیں تم نے ہمارے بارے میں بھی کی تھی، کچھ اسی طرح کی باتیں اب تمہارا چچا تمہارے بارے میں کر رہا ہے، جبکہ تم جانتے ہو کہ اللہ کے رسول کا فرمان تھا لا نورث ما ترکنا صدقہ، اور ہاں کی انہوں نے۔ تو سیدنا علی پہ اگر یہاں سے کچھ نکلے گا نا، تو سیدنا علی جن کو آپ چیف جسٹس کہہ رہے ہیں، اس پہ شدید تنقید ہے کہ اللہ کے رسول کی حدیث کو مان بھی رہے ہیں، اور پھر بھی وہ کام کیا جو اگر علی نہ ہوتے کوئی اور ہوتا تو سخت حکم جاری ہوتا۔ تو اس روایت میں سیدنا علی کو شرمندہ اگر کیا جا رہا ہے تو شرمندہ کیا جا رہا ہے، ڈانٹا جا رہا ہے کہ ہمارے بارے میں ایسی باتیں کرتے تھے، تم نہیں جانتے تھے اللہ کے رسول کا یہ فرمان تھا؟ علی نے کہا ہاں۔ تو چچا نے گواہی دی علی علیہ السلام پہ، فاروق اعظم نے ڈانٹا علی علیہ السلام کو اور کہا اگر تم اس فتح کو، یہ جو میں نے تمہیں دیا، اگر تم لوگ اس کو ڈیل نہیں کر سکتے تو میں اس کو واپس لے لوں گا، پھر میں اس کے اوپر وہ حکم جاری کروں گا جیسے اللہ کے رسول نے کیا تھا۔ تو اس پوری روایت میں عدیل صاحب سوائے سیدنا علی علیہ السلام کی ڈانٹ کے کچھ بھی نہیں ہے۔ جی اب آپ بات کریں۔ چلیں سر، آپ نے بات کی اور میں نے وہ تحمل سے سنا، آپ کی جو بھی آپ کا استدلال تھا، جو آپ کی تعویل تھی، آپ کیونکہ آپ کی جگہ کوئی اور اگر میں بھی ہوتا فرض کیا آپ کے منہج عدیل صاحب صرف روایت سنائیے۔ جی سر، میں کوئی بات نہیں، دیکھیں میں آپ نے میں نے آپ کو بڑا سنیں، تحمل سے سنا، وہ نقطہ جس سے آپ ڈس ایگری کریں گے نا وہ مجھے بتا دیجیے، جی میں نے روایت میں نہیں ہے وہ بتا دیں۔ اس کے اندر اب سین کیا، اگر آپ براڈ کے اوپر اس روایت کو لگا لیتے ہیں ابھی اسی وقت، اب ہم لوگ پورے ورڈ ٹو ورڈ چلیں گے، ٹھیک ہے؟ جو تعویل اگر ایک تو آپ کا یہ فہم ہے نا کہ یہ ایسا ہے، لیکن آپ میوٹ کریں، میں روایت لگاتا ہوں۔ جی روایت جی جی آپ کو یہ تو پتہ ہے نا سیدنا عباس نے سیدنا علی کو کیا کہا تھا؟ یہ بھی نہیں پتا سر۔ اس کے اندر اگر آپ کو میں دکھا دیتا ہوں کہ اس میں حضرت نہیں یہ آپ کو پتہ ہے کہ کہہ رہے میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ پتہ تھا یا نہیں پتا تھا آپ کو؟ حضرت علی علیہ السلام کو نہیں کہہ رہے، وہ حاضل کاذب الاسم وہ الغادر الخائن، دو لوگ اکٹھے ہوئے ہیں، اس کے اندر وہ علی علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں، یہ اس سے ثابت نہیں ہے۔ چلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، لغت لگا چلیں روایت لگا لیں، اس سے پڑھ لیتے ہیں۔ جی ٹرائی کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں سب اسٹوڈنٹس یہ لگائیں جی، مسلم ہے 4577 4577 لگائیے۔ پھر اس کے بعد چونکہ اس کے 2-3 قطرے نا بکھرے ہوئے ہیں، پھر اس کے بعد بخاری 4033 لگائیے گا، ٹھیک ہے؟ پہلے 4577 لگا۔ مجھے گروپ میں سینڈ کرے، اگر میں پیچھے جاؤں گا نکالوں گا تو شاید وہ
ٹھیک لائیو آگے پیچھے نہیں. اصل میں بہت طویل ہے, یہاں پہ لگے گی نا, بہت لمبی ہے. کوشش کرتے نمبر بتا دیا ہے, میں پڑھ ٹرائی دیتا کرتے ہیں. وہ لے جائے گی, لیکن پوری نہیں لگے گی, بہت لمبا متن ہے اس کا. واٹس ایپ منی ماسٹر صاحب آپ لگا دیں اگر. نہیں میں پڑھ دیتا ہوں, میں پڑھ دیتا ہوں, کوئی مسئلہ. اب میں جاننا چاہوں گا کہ جب میں نے روایت بیان کی کون سی ایک بات ایسی جو روایتوں میں نہ ہو اور میں نے بیان کی ہو. سر آپ نے اس کے اندر نا کچھ چیزوں کو ابھی سنیں نا, اسکپ میں کر روایت دیا. پڑھتا ہوں. میں نا میں سنیں اسکپ نہیں وہ آؤں گا میں اس طرف, لیکن میں نے آپ کو پوری بات اس لیے بتائی, ضروری ہے سننے والوں کے لیے. ٹھیک, جی اچھا سنیں جی. 4577 میں مالک بن انس روایت کرتے ہیں کہ سیدنا عمر بن خطاب نے مجھے پیغام بھیج کر بلوایا. دن چڑھے آپ کی خدمت یہ میں آ بھائی نے گیا. لگا لیا نیچے, یہ بھائی نیچے نے لگا لیا, ذرا ہاں اس ٹھیک کو ہے, بڑے بس وہ بڑے بڑا کریں, میں ادھر سے پڑھتا ہوں مل کے ادھر سے پڑھتے آپ لوگ دیکھ لیں. نہیں میں پڑھ رہا ہوں نا, آپ ادھر سے دیکھتے جائیں, یا تو آپ پڑھ دو پھر پوری, ٹھیک ہے, یا مجھے پڑھنے دیتے. ہیں. ایک سیکنڈ میں ایک ٹرائی کرتا ہوں, یہ تھوڑا سا باریک لکھا ہوا, یہ مجھے لگ رہا ہے. تو پھر مجھے پڑھنے دو نا یار, بس ادھر دیکھ لو. ٹھیک ہے, اچھا جی. آپ گھر میں خالی تخت پر چمڑے کا تکیہ لگائے بیٹھے ہیں. فرمایا اے مالک, تیری قوم کے کچھ آدمی جلدی جلدی میں آئے تھے تو میں نے ان کو کچھ سامان دینے کا حکم کر دیا. اب تم وہ مال لے کر ان کے درمیان تقسیم کر دو. میں نے عرض کیا ہے امیر المؤمنین, آپ میرے علاوہ کسی اور کو اس کام پر مقرر فرما دیں. آپ نے فرمایا اے مالک تم ہی لے لو. اسی دوران آپ کا غلام یرفع اندر آیا اور اس نے عرض کیا ہے امیر المؤمنین, عثمان, عبد الرحمن بن عوف, زبیر اور سعد رضوان اللہ علیہم اجمعین حاضر خدمت ہیں. یہ ذرا لکھیں کتنے لوگ موجود ہیں. حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ ان کے لیے اجازت ہے کہ وہ اندر تشریف لائے. پھر وہ غلام آیا اور اس نے کہا عباس اور علی تشریف لائیں. حضرت عمر نے فرمایا اچھا انہیں بھی اجازت دے. حضرت عباس کہنے لگے اے امیر المؤمنین, میرے اس جھوٹے گناہگار دھوکے باز خائن کے درمیان فیصلہ کر دیجئے. لوگوں نے کہا ہاں اے امیر المؤمنین, ان کے درمیان فیصلہ کر دیں, ان کو ان سے راحت دلائیں. تو حضرت مالک بن اوس کہنے لگے کہ میرا خیال ہے ان دونوں حضرات یعنی عباس اور علی نے ان حضرت کو اس لیے پہلے بھیجا ہے کہ حضرت عمر نے فرمایا میں تمہیں ذات کی قسم دیتا ہوں کہ جس کے حکم سے آسمان و زمین قائم ہے, کیا تم نہیں جانتے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ ہم پیغمبروں کے مال میں سے اس کے وارثوں کو کچھ نہیں ملتا, جو ہم چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے. سب کہنے لگے جی ہاں. پھر حضرت عمر عباس اور علی کی طرف متوجہ ہو کر فرمانے لگے, یعنی پہلے ان سے پوچھا, وہ جو عبد الرحمن بن عوف ہیں, وہ جو زبیر ہیں, وہ جو سعد بن ابی وقاص ہیں, جو عثمان ہیں, پھر ان دونوں کی طرف پرٹیکولرلی آئے کیونکہ یہ مسئلہ یہ لے کے آئے ہیں. تو کیا فرمایا, حضرت عباس اور علی کی طرف متوجہ ہو کر فرمانے لگے میں تم دونوں کو قسم دیتا ہوں کہ جس کے حکم سے آسمان و زمین قائم ہے, کیا تم دونوں جانتے ہو کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہم پیغمبروں کو کوئی وارث نہیں بنایا جاتا اور جو ہم چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے. انہوں نے کہا جی ہاں. پھر آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ سے ایک خاص بات کی تھی اور جو آپ کے علاوہ کسی سے نہیں کی. تو حضرت عمر نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو جو دیہات والوں کے مال سے عطا فرمایا وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا ہی حصہ ہے. مجھے نہیں معلوم اس سے پہلے کی آیت بھی انہوں نے پڑھی ہے یا نہیں پڑھی. پھر حضرت عمر نے فرمایا رسول اللہ نے تم لوگوں کے درمیان بنو نذیر کا مال تقسیم کر دیا اور اللہ کی قسم آپ نے مال کو تم سے زیادہ نہیں سمجھا اور ایسا بھی نہیں کیا کہ وہ مال خود لے لیا ہو اور تم کو نہ دیا ہو, یہاں تک کہ یہ مال باقی رہ گیا تو رسول اللہ اس مال میں سے اپنے 1 سال کا خرچ نکال لیتے, پھر جو باقی بچ جاتا وہ بیت المال میں جمع ہو جاتا. پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں تم کو اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ جس کے حکم سے آسمان و زمین قائم ہے, کیا تم کو یہ معلوم ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں. ہر بات پہ انہوں نے کہا جی ہاں. پھر اسی طرح عباس و علی کو قسم دی, پھر ان کی طرف پلٹے, انہوں نے بھی اس طرح جواب دیا. تو لوگوں نے کہا کیا تم دونوں کو اس کا علم ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں. حضرت عمر نے فرمایا جب اللہ کے رسول کی وفات ہوئی تو ابوبکر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں رسول اللہ کا ولی ہوں اور تم دونوں اپنی وراثت لینے آئے ہو, یعنی عباس اور علی. حضرت عباس تو اپنے بھتیجے کا حصہ اور علی اپنی بیوی کا حصہ ان کے باپ کے مال سے مانگتے تھے. تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ رسول اللہ کا فرمان ہے ہمارے مال کا کوئی وارث نہیں ہوتا, وہ جو ہم چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے. تو تم نے ان کو جھوٹا گناہگار دھوکے باز اور خائن سمجھتے تھے. کوسچن کیا تم یہ سمجھتے ہو, اور اللہ جانتا ہے کہ وہ سچے نیک اور ہدایت یافتہ تھے اور حق کے تابع تھے. تو پھر ابوبکر کی وفات ہوئی اور میں رسول اللہ کے بعد ابوبکر کا ولی بنا, تو مجھے بھی تم نے اس طرح کی بات کی. تو اللہ جانتا ہے کہ میں سچا نیک ہدایت یافتہ ہوں اور میں اس مال کا بھی والی ہوں. پھر تم میرے پاس آئے اور تم بھی ایک ہو اور تمہارا معاملہ بھی ایک ہے. تم نے کہا یہ مال ہمارے حوالے کر دیں. میں نے کہا میں اس شرط پہ مال تمہارے حوالے کر دوں گا کہ اس مال میں تم وہی کچھ کرو گے جو اللہ کا رسول کیا کرتے تھے, اور تم نے یہ مال اسی شرط پہ مجھ سے لیا. پھر حضرت عمر نے ان سے فرمایا کیا ایسا ہی ہے؟ ان دونوں حضرات نے کہا ہاں ہاں. حضرت عمر نے فرمایا تم دونوں اپنے درمیان فیصلہ کرانے کے لیے میرے پاس آئے ہو. اللہ کی قسم میں قیامت تک اس کے علاوہ اور کوئی فیصلہ نہیں کروں گا. اگر تم سے اس کا انتظار نہیں ہو سکتا تو پھر یہ مال مجھے واپس کر دو. تو جو میں نے عرض کی تھی آخری جملہ بولتا ہوں. سیدنا فاروق اعظم کے ہر سوال پہ جو انہوں نے اللہ کی قسم دے کے کہا اللہ کے رسول کی حدیث کو جانتے ہو؟ ہاں جی.
अल्लाह का रसूल ऐसे करते थे, हाँ जी, फिर भी तुमने सिद्दीक अकबर पे एतराज किया और मुझ पे किया, तो इससे कहते हैं डांटना। मैं दूसरा अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहता। सर चलें, सैयदना अली अलैहिस्सलाम के लिए इसमें शदीद तनकीस का बायस है अगर हम हुस्न ज़न से काम लें। चलें हुस्न ज़न से सर आप काम ले लें, लेकिन आप ये अब सुन लो, सुन ऊपर रहे हैं? अब्बास ने जो अल्फाज कहे, सैयदना फारूक आजम ने हू बहू उनके सामने वो अल्फाज दोहराए कि कि आप वो जो हमें आज अब्बास आपको कह, सुन लो ना, ताबील सुन लो हमारी, दशरा भी सुन लो ना। जी जी वो जो अब्बास आज अली आपको कह रहे हैं, ऐसी बातें आप हमारे बारे में करते थे, ये लो यानी कि करते थे, तो बताया ना यानी उन्होंने, कि उनको और हदीस को जान के भी करते थे। देखिए इसका मतलब अब है सुनो, कि अली इस तनकीद को समझो, इस तनकीद को समझो। सैयदना अली पे जो एतराज उठ रहा है उसको समझो आप। अली अल्लाह के रसूल की हदीस का इकरार कर रहे हैं और खिलाफ हदीस, वो जो उस हदीस को बयान कर रहे हैं उन पे तनकीद कर रहे हैं। तो ये सैयदना अली के लिए तनकीद का पहलू निकल रहा है कि अल्लाह के रसूल की हदीस के सामने तरसर तस्लीम खम भी है कि हाँ जी रवायत बिल्कुल ठीक है, फिर उनका गिला भी सुन रहे हैं, शर्मिंदा हो रहे हैं। ये मामला चल रहा है। अब बोलो। चले डॉक्टर साहब, यहाँ पर अब जो अभी हजरत अली और जनाब अब्बास, निकालें जी। जी जी, हजरत अली और हजरत अब्बास इकट्ठे एंटर होते हैं, ठीक है। अब आपने इससे फहम लिया कि जनाब अली अलैहिस्सलाम को जनाब अब्बास कह रहे हैं, ठीक है। हालांकि इस रिवायत के अंदर उनका जनाब अली अलैहिस्सलाम के साथ मुखातिब होना साबित नहीं है। जी मैं आपको जनाब तो सुन लें, तो सुन लें, अल्फाज सुनिए। अरे नहीं हजरत, सर सुन लें। अच्छा मेरी बात सुन लो भाई, सुन लो। दोनों नहीं अल्फाज सुन लो ना, फिर कहना मुझे बताना, ठीक है। अल्फाज सुन, जब झूठ बोलोगे बीच में जरा पकड़ना है मैंने ना। चलें, ऐसे फिर बात चल नहीं सकेगी। सुनो ना, अल्फाज सुन लो जरा, अल्फाज सुने। अब जो लोग जो पे बात चल रही है मैं जरा भी पढ़ देता हूँ आपके सामने, ठीक है ना जी। वहां पे मौजूद हैं फी उस्मान व अब्दुर्रहमान बिन औफ व जुबैर व साद फक़ाल, उन्होंने कहा उमर नाम, उन्होंने कहा जी हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। फ़अज़िन लहुम फ़दख़लू सुम्मा जाअ फ़क़ाल हल लक फ़ी अब्बास व अली क़ाल नाम फ़अज़िन लहुमा फ़क़ाल अब्बास या अमीरुल मुमिनीन इक़्दि बैनी व बैना, मेरे और इसके दरमियान किसके? फैसला कीजिए। मेरे और उसके किसके? अली। ये अब आपका फहम है हजरत, ये आपका ख्याल है। हजरत इधर सुनो, इधर लॉट ऑफ पूरी की पूरी रवायत में सिद्दीक, सुनो, इंतहाई दर्जे की जाहिलाना बात की आपने। नहीं बहुत ही खतरनाक बात। सुन लो ना, सुन लो पीछे क्या लिखा हुआ है, हल लक फी अब्बास व अली, किसके दरमियान है मामला? सर सुन लें, नहीं अली अलैहिस्सलाम और हजरत अब्बास एंटर हो रहे हैं। अदील झूठ नहीं बोलना, किसके दरमियान? अली अलैहिस्सलाम और हजरत अब्बास इकट्ठे एंटर हो रहे हैं और वो हजरत अब्बास जनाब अली अदील झूठ नहीं बोल सकते ना, अदील झूठ नहीं बोल सकते आप। हल लक फी अब्बास व अली, देखो अली अलैहिस्सलाम को वो कह रहे हैं, क्यों निकाल दिया? सर सुन तो लें, छोड़ो यार मेरी बात मत लगाओ, आगे चलो। सुनो, इन दोनों में से कौन बोला? सुनो, इन दोनों में से अब्बास बोले। फ़अज़िन लहुमा, क्या मतलब है इसका? उर्दू करें सर। लहुमा का क्या मतलब है? उर्दू करते सर आपको। ओ भाई इन दोनों की बात हो रही है। हाँ। फ़क़ाल अब्बास, अब्बास ने किससे खिताब? या अमीरुल मुमिनीन, या अमीरुल मुमिनीन नक़्द बैनी, ए अमीरुल मुमिनीन फैसला कीजिए मेरे दरमियान, वो बैना हाज़ल काज़िब अल-आसिम अल-गादिब। अब यहाँ पे अली अलैहिस्सलाम किस तरह आपने फिक्स किया सवाल किया? उसी कहना एंटर इकट्ठे हो रहे हैं। नहीं तो एंटर इकट्ठे हो रहे हैं। अमीरुल मोमिनीन कौन थे उस वक्त? हजरत उमर थे ना। देखो एंटर सुन ले, दो लोग हैं, हजरत अब्बास और जनाब अली अलैहिस्सलाम एंटर इकट्ठे होते हैं, राइट। उसके बाद जनाब अब्बास, मैं बता देता हूँ, मुझे मौका दें तो मैं बता दूं। जी मैं बता दूं। जी प्लीज। देखिए यहाँ पर लिखा है कि हल्ला का अब्बास व अली, पूछ रहे हैं कि क्या अब्बास और अली जो हैं वो आए हैं, तो फ़अज़िन लहुमा, उन दोनों को इजाज़त दी हज़रत उमर ने अंदर आने की। आ जाए, ठीक है। वो दोनों अंदर जैसे ही आए तो हज़रत अब्बास गोया हुए, या अमीरुल मोमिनीन इक़्दी बैनी व बैना हादा, उन्होंने फरमाया कि या अमीरुल मोमिनीन, यानी एक झगड़ा लेकर आ रहे हैं और जिसके साथ उनका झगड़ा है ना, उसके और अपने दरमियान फैसला करवाने की बात कर रहे हैं कि फैसला कर दें मेरे और इसके दरमियान। किसके? बताता हूँ, जिसके दरमियान फैसला करवाना था ना, उसे उसके लिए वो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। दरबार है ना सर, दरबार लगा हुआ है। अरे अल्लाह के बंदे सुन ले, दरबार नहीं लगा हुआ, ये कोई बहादुर शाह जफर तो नहीं था। ओहो, दरबार से मुराद है कि एक जगह है जहाँ पे खलीफा बैठा हुआ है। हज़रत उमर का घर था मेरे भाई। चले जो भी जगह है, मैं बता रहा हूँ, इसी रिवायत में बता रहा हूँ, सुन लो, इसी रिवायत में बता रहा हूँ। हजरत अब्बास अपने और एक आदमी के दरमियान फैसला करवाने हैं जिसके साथ उनका झगड़ा। हाँ बिल्कुल, एक आदमी है। आए कौन है? अली और अब्बास। ठीक है। हाँ अच्छा, अब फैसला किसके दरमियान हो रहा था, झगड़ा किसके दरमियान था, वो इसी रिवायत के आखिर में सैयदना उमर ने खुद बताया है, ठीक, कि तुम दोनों अब अपना मामले का झगड़ा लेकर मेरे पास आ गए हो फैसला करवाने। ठीक, इसी रिवायत में हजरत उमर ने बताया कि झगड़ा तुम दोनों के दरमियान और तुम मेरे पास लेके आए हो
फैसला करवाने, तो हजरत अब्बास तो अली ही की बात कर रहे हैं, कोई कजिया कोई करीना है ही नहीं कि कोई दूसरा बंदा है। उसी रिवायत में हजरत उमर उनको कह रहे हैं कि अब तुम दोनों अपना फैसला मेरे पास ले आयो, ठीक है, झगड़ा मेरे पास ले आओ फैसला करवाने। अब आप बता दें कि वहां पर और किसकी बात हो सकती है। अच्छा, और यहाँ पर साथ वो कहते हैं कि आप हमें अली अलैहिस्सलाम को कहते हैं, भाई 4033 लगाइए सर अली अलैहिस्सलाम को कहते हैं कि आप हमें मुझे ऐसे इधर उधर की ना हाँको ना, बस बात चलें करने दे बात, जुमला बोल दूंगा आप कर रहे सर मैंने बड़ा देखें बड़े सुनो ना, सुनो ना, बात सुनो ना, मैंने कहा था ना एक मुस्लिम की लगाई है ना। अब 4033 बुखारी में अल्फाज मजीद चेक कर लो, ठीक है, क्योंकि मैंने पूरा मजमून बयान किया ना, तो मैं बता दूं कि मैंने मजमून कैसे कैसे बयान किया। फलम्मा दखला, ये 4033 बयान कर रहा हूँ बुखारी की। फलम्मा दखला क़ाल अब्बास या अमीरुल मुमिनीन नक़्द बैनी व बैन हाज़ा, ठीक है जी, वहुमा यख्तसिमान फिल्लज़ी अफ़ा अल्लाहु अला रसूलिही मिन बनी नुज़ैर फस्तब्बा अली व अब्बास। इसका मतलब आता है, उर्दू करते हैं मुआविया भाई आप टेक ओवर करें, जरा उर्दू करते हैं सर। वहुमा अली और अब्बास का मतलब है उन दोनों ने एक दूसरे को बुरा भला कहा, अली और अब्बास दोनों ने एक दूसरे को बुरा भला कहा, ठीक है, या एक दूसरे पर तनकीद की। मतलब माना इसका तनकीद करना होता है, फिर वो अल्फाज का चुनाव नाकिद खुद आगे है किन अल्फाज से करना है, तो अल्फाज मौजूद हैं कि किन अल्फाज से किया है। अच्छा, अब यहाँ पर देखें सर, मैं बताता हूँ, अब यहाँ पर आपने जो इस्तेदलाल किया, मैंने आपका इस्तेदलाल सुना, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे ही चलें ये जो गुफ्तगू खत्म होती है, उसके बाद जनाब उमर अली अलैहिस्सलाम को कहते हैं कि आप हम मुझे और अबू बकर को, मुझे और अबू बकर को खाइन, धोखेबाज, वो और तीन अल्फाज हैं, कैसे हैं, खाइन, धोखे, और क्या क्या चीज़ है, झूठा, हाँ झूठा, खाइन और क्या था तीसरा, धोखेबाज, अभी आपने कहा, हाँ धोखेबाज। अब ये अली अलैहिस्सलाम को हजरत उमर जो ये लफ्ज अदा कर रहे हैं, इसका मतलब है कि उनके पास अली अलैहिस्सलाम के लिए ये इंप्रेशन मौजूद है कि अली अलैहिस्सलाम उनको धोखेबाज समझते हैं, उनको खाइन समझ रहे हैं, उनको झूठा समझ रहे हैं। अच्छा, राइट, ये यहाँ तक तो बात ठीक है ना, जनरल बात है। आप अपनी बात रखते हैं ना, फिर इस पे अच्छा, अब जब अली अलैहिस्सलाम हजरत उमर को और हजरत अबू बकर को ये समझ रहे हैं, और उसके बाद इस बात का जो रब्त है, इसकी कंटिन्यूस, ये ऐसा नहीं है कि ये खत्म होगी बात, ये इसका कंटिन्यूस किस तरीके से है, उसके कुछ अवामिल हैं जो साथ साथ इसके मिलते हैं, जुड़ती है बात, जो अकल आपको ड्रैग करती है, वो इस तरीके से कि जैसे ही आपको याद होगा कि अब यहाँ पर जब उन्होंने ये समझ लिया, उसके बाद जब हजरत उमर की वफात होती है, ठीक है, हजरत उमर की वफात होती है, तो उसके बाद दो जो कमेटी बनाई जाती है, उसके अंदर अली अलैहिस्सलाम से कुछ पूछा जाता है, उन्हें मैं आगे चलूंगा, ठीक है जी सर, जी ठीक है, अली अलैहिस्सलाम से पूछा जाता है कि आप जो पिछले खलीफा थे, उनकी उसके जो उनका तरीक़ाकार था, या उनका जो गवर्नेंस का तरीका था, जो भी, उसके ऊपर आप अमल करेंगे, तो जनाब अली अलैहिस्सलाम उसका इनकार करते हैं। ना पहले पीछे हल कर लो ना, क्यों? क्योंकि जनाब अली अलैहिस्सलाम हजरत उमर के मुताबिक उन्होंने डिक्लेयर स्ट्रेट, और क्या अल्फाज वो बोले कि आप हमें धोखेबाज, खाइन, नहीं, जो रवायत में आपने झूठ बोले हैं पहले वो क्लियर कर लेना, फिर आगे चलते हैं। अब उसको फिर आगे क्या आता है कि अली अलैहिस्सलाम उसका इनकार करते हैं। इधर बात सुनो ना, इधर क्यों निकलते हो, जरा पहले रवायत पे आ जाओ ना, रवायत में जो झूठ बोले हैं पहले वो तो पकड़ लो ना अपने, ठीक, अपनी तस्दीक कर लो ना। आपने कहा जी कि सैयदना अब्बास ने किसी और को कहा था, वो झूठ बोला आपने, हमने यहाँ पे साबित किया कि सैयदना अब्बास और अली आपस में एक दूसरे को बुरा भला कह रहे थे, तो सैयदना अब्बास ने हाज़ल काज़िबल गादिरल खाइन सैयदना अली को कहा है, इधर से पहले इसको कबूल करो। चलें सुन, आपने झूठ बोला ना, हजरत उमर क्या कह रहे हैं कि नहीं, आपने झूठ बोला, आपने गलत बयानी की, आपने गलत तावील की, पहले आप उस पर रुजू करें। सुने ना, मेरा काम है आपकी तसल्ली कराना, ठीक है। चलें एक काम बताऊं आपको, तो वो सुनो ना, अभी सब्र करो यार, अभी सब्र करो, मैं आगे चलता हूँ ना, इसी रवायत पे रखूंगा, यकीन करो आगे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। मेरा काम बनता है कि जहां जहां आप कोई बदयांती करोगे तो मैं उसका इजहार करूं, बताऊं, आपको भी बताऊं, बाकी को भी बताऊं। तो पहली जो आपने बादल तावील की वो बेकार गई, कि ये अल्फाज वो थे जो सैयदना अब्बास ने आपके बकौल चीफ जस्टिस के ऊपर जरा की, तो वो मामला गया जुडिशियल काउंसिल में और चीफ जस्टिस फारिग हो गए इल्जामी तौर पे आपके सामने। अब जो मैं आपसे अगला सवाल करने वाला हूं, सैयदना अब्बास ने सैयदना अली को ये क्यों कहा, अब ये बताइए आप मुझे, रवायत के मुताबिक बताना है, अपनी कहानी नहीं, आपकी अकल आपकी जेब में, आपकी अकल आपकी जेब में। अब हम सुने अब चीफ जस्टिस, अरे सुनिए ना आदिल साहब, मेरी जुमला तो मुकम्मल होने दो ना। मैं कह रहा हूं चीफ जस्टिस साहब पेश हो गए हैं जुडिशियल काउंसिल के सामने, आइए आप चीफ जस्टिस के सामने खड़ी होइए, ठीक है, और मुझे बताइए अब्बास अलैहिस्सलाम ने जो जरा की सैयदना अली पे क्यों की। चले इसके ऊपर आ जाते हैं ताकि आप सेटिस्फाइड हो जाएं। हाँ ना, मतलब स्टेप बाय स्टेप चलना है ना शाबाश। एक जो मैंने पहले लफ्ज इस्तेमाल किया कि उनका आपस में कि जो अली जनाब अब्बास जनाब अली अलैहिस्सलाम को कह रहे हैं
اور یہ اس کے اوپر ثابت نہیں ہے. میں نے یہ لفظ بولا, ٹھیک ہے. چلیں ایک کام کرتے ہیں, اگر آپ کی بات لے لیں, اگر میری نہ لو, یہی بات ہے. سن لیں آپ کے ارد تو سن لیں, آپ کے فہم کو بھی لے لیا جائے. ایک کام کرتے ہیں فور دا سیک, میرا فہم کو خدا کے بندے کو اللہ نے عقل دی نہیں دی ہے. چلیں سن لیں سنو میری بات سنو, بار بار یہ والی چلاکی نہ کیا کرو نا. فاستب علی و عباس, کیا مطلب ہے اس کا؟ ٹھیک ہے, یہ میرا فہم ہے. میری بات تو سن لیں. میرا فہم کیوں کہا آپ نے؟ کر رہا ہوں, سنیں. آپ میرا فہم کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ میرا فہم نہیں ہے, یہ حدیث کے الفاظ ہیں. چلے حدیث کے الفاظ ہیں, روایت کے. تو ایسے نہ کرو نا یار. اچھا سن لیں سر. ہاں, اس طرح کا دھوکہ مت دینے کی کوشش کرو کہ جی فہم ہے آپ کا. میرا فہم نہیں ہے, یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ دونوں نے دوسرے کو برا بھلا کہا. اب چلیں, اب میرے سوال پہ آ جاؤ کہ سیدنا عباس نے سیدنا علی کو کہا حاضل کاذب العاصم الغادر الخائن. اچھا, آپ کے فہم کو اگر لے لیا جائے, میرا فہم چلے سن تو لیں. سن لیں یار, میرا نہیں. روایت کے بھائی, روایت یہ عباس کی جرح ہے, عباس کا فہم ہے اپنے بھتیجے کے بارے میں. چلے جی عباس, اس کا جواب دیجیے. ایگری. میں نے کہا کہ اگر آپ کی اس بات کو تسلیم کرتے ہوئے, میں کہتا ہوں فور دا سیک آف آرگومنٹ کہ آپ کی بات کو تسلیم کر لیا جائے, ٹھیک ہے, لے لیجیے آپ کی بات. جناب عباس نے جناب علیہ السلام کو, یعنی اس حدیث کو اگر آپ قبول کریں. ایک منٹ. اب مسئلہ کیا ہے, ہمارے امام ہیں جناب علی علیہ السلام, وہ ان کی رائے ہے, ٹھیک ہے. اب جناب عباس کی اگر فرض کیا آپ کی بات کو لیتے ہیں, جناب عباس جناب علی علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے. ہمارے امام ہیں جناب علی علیہ السلام, رائٹ. ہمارے امام حضرت ابو بکر, حضرت عمر, ان کو وہ عدیل بات سنو, پھر میرے سوال سے بھاگ رہے ہو. میں نے آپ کی بات کو مان لی. بات سنو, اس سوال میں نے تمہارا امام نہیں پوچھا, میں نے اس روایت کے مضمون میں جو علی موجود ہے اور جو عباس موجود ہے اس پہ سوال کیا. یہ میرا امام کی طرف سے آ گیا تو میرا مشکل کشا کی طرف سے آ گیا. نہ ایسے نہیں کرو گے نا. اس روایت کا موضوع بیان ہوگا, اس روایت کا متن بیان ہوگا. جو اس روایت میں علی ہے, جو اس روایت میں عباس ہے, میں نے اس پہ سوال کیا. عباس نے علی پہ جرا کی, اپنے بھتیجے پہ جرا کی. میرا امام تیرا امام کہانی بعد میں سنا لینا. پہلے میرے سوال پہ آ جاؤ. عباس نے جو سیدنا علی کے بارے میں یہ 4 خطابات استعمال کیے, سپریم جوڈیشل کونسل میں کیس چلا گیا, فاروق اعظم وہاں پہ چیئرمین سپریم جوڈیشل کونسل بیٹھے, ساتھ میں جوڈیشل کونسل میں سعد بن نبی وقاص بیٹھے, عبد الرحمان بن عوف بیٹھے, عثمان بیٹھے ہیں, زبیر بیٹھے ہیں, ٹھیک ہے جی. تو چیف جسٹس کہو یا جسٹس کہو, ان کا کیس لگ گیا وہاں پہ, جرا ہو گئی ہے. اور پہلی جرا آئی ہے حاضل کاذب العاصم الغادر الخائن. کیوں کہا انہوں نے یہ؟ اس سوال سے نہ آگے جانے دوں گا نہ پیچھے جانے دوں گا. سر آپ کو اس سے آگے دیکھیے, آپ دیکھیں آپ کو پتا ہے کہ میں نے پوچھا کیوں کہا عباس نے, اس کا جواب ہے کہ آپ کی شکست ہے اس کے آگے. عدیل صرف اتنا بتا دو کیوں کہا عباس نے. روایت کیا کہتی ہے؟ مجھے روایت بتاؤ نا, اپنی کہانی نہیں سنانی. روایت کیا کہتی ہے, کیونکہ روایت لے کے آئے ہو. روایت کیا کہتی ہے کہ انہوں نے علی کو یہ کیوں کہا؟ آپ کی بات سے ایگری کر لیا, ٹھیک ہے, میں نے آپ کی بات سے ایگری کر لیا. مجھے ایگری نہ کرو, صرف یہ بتاؤ انہوں نے یہ کیوں کہا. دیکھیں سنیں, انہوں نے, چلیں اگر فرض کیا انہوں نے ایک رائے دی کہ جی آپ کی یہ ہے, حضرت عباس جو بھی دیا, کیوں سن لیں, انہوں نے اگر یہ کہا ہو گیا, مان لیا. اور میں کہہ رہا ہوں کہا, مجھے پتا ہے ثابت ہے, وہ تو روایت میں لکھا ہے نا. کیوں کا کوئی, دیکھیں کیوں کا کوئی جواب, کیوں جو ہوتا ہے نا اس کا کوئی جواب نہیں, کیوں کا کوئی جواب نہیں ہوتا. کیوں دیکھیں کیوں کے اوپر اگر کہا جائے نا, جو لوگ منہ تو ہو گیا نہیں, اب سر اتاریے گا نا, میرے خیال میں اب آپ اتار دیں گے. نہیں, مجھے جواب دیا ہے, اب مجھے آپ اتار دیں ورنہ اتنی بڑی بونگی ماری ہے. کہتے ہیں کیوں کا کوئی جواب نہیں ہوتا. سر کیوں کا جواب نہیں دینا تو پھر سوال کرنے کیوں ہے؟ سر یہ گل سن لو, نہیں اچھا عدیل سے یہ پوچھ لیتے ہیں, اسی سوال کے جواب میں ہر بات کا جواب ہے. دیکھیں یوجے ادری بھائی, نہیں عدیل یہ دیکھیں سر, کیوں کا کوئی جواب نہیں ہوتا. اچھا پتہ کیا, سنیں, میرے سے سوال کرنے آیا تھا, آخر علی نے کہا تو کیوں کہا. میں پوچھ رہا ہوں عباس نے کہا کیوں کہا, نہیں کیوں کا جواب نہیں ہوتا. فٹے منہ تیرا بڑی رائے ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بار بار ایک بات کر رہے ہیں, سمجھ جائیں جی اس کو, یہ بار بار ایک بات کر رہے ہیں. اپنی دفعہ جواب کوئی نہیں ہوتا. عدیل سن لو, عدیل سن لو نا, عدیل اگر آپ نے بات کرنی ہے آگے سن لو. چونکہ آپ بار بار کہہ رہے ہیں, میں ایگری کرتا ہوں ان الفاظ کے ساتھ. اگر ایگری کرتے ہیں تو آپ بتائیں کہ حضرت عباس نے جو الفاظ بولے, آپ ان الفاظ کو مانتے ہیں یا مسترد کرتے ہیں حضرت عباس کے ان الفاظ؟ میں نے کہا کہ دیکھو, میں نے پہلے آپ کو لفظ بولا کہ اس کے اندر جناب علی علیہ السلام کے ساتھ مخاطب ہیں, وہ حضرت علی علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں, یہ ثابت نہیں ہے. ثابت ہے نا, آپ کو بتا دیا نا. میں نے آپ کو آگے چلانے کے لیے, میں نے حدیث کے الفاظ سے آپ کو دکھا دیا کہ وہ دونوں. اچھا جی میں بتاتا ہوں, سب ختم کر رہے جواب نہیں دے گا بیچارہ, کیوں پھنسا ہوا ہے بیچارہ, کیا کرے. کھانے لے کے آتا ہے بیچارہ, کہانی میں پھنس جاتا ہے. اب بند کرو, میں بتاتا ہوں کیوں کہا. بند کرو, میں بتاتا ہوں کیوں کہا. ہم آپ کو بتائیں گے وہ جو روایت میں لکھا ہے. میوٹ کر لو اپنے آپ. میں نے آپ کو موقع دیا, ذرا ایک سوال کا جواب آپ نے دینا لازم بنتا ہے. جواب کر رہے ہو وہ ذرا پیچھے سے ثابت ہو رہی ہے. سر آپ نے مجھے موقع نہیں دیا. ابھی صبر کو کیا موقع دیا, میرے جواب نہیں دیتے ہو. آپ نے مجھے موقع نہیں دیا. عباس نے علی کو کیوں کہا, روایت کیا کہتی ہے, یہ کتنا مشکل کام ہے بتانا. کوئی بڑی بات نہیں ہے, دیکھیں میں بتاتا ہوں. میں یہ پوچھ بڑی بات سن لیں, سن لیں, دیکھیں سر ایک
30 سیکنڈ اور دیتے ہیں, بتا دیں کیوں کہا. لیکن آپ دیکھیں بیچ میں انٹرپٹ نہیں کرنا, آپ کو پتہ نا, دیکھیں اگر آپ اس طرح کرتے جائیں گے نا تو آپ لوگوں آپ نے پوائنٹ پر رہنا ہے. میں کیسے آگے چلوں جب اس روایت کے مضمون کے مطابق جو سب سے پہلی جرح ہوئی اس پہ آپ کوئی جواب نہیں دے رہے ہو مجھے. سر آپ اپنے لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں. نہیں عدیل صاحب آپ یہ بتائیں کہ کیوں کہا حضرت عباس نے, کیا حضرت عباس حضرت علی کو خائن, کاذب, غادر یہ سارا کچھ سمجھتے تھے, کیوں سمجھتے تھے, کیوں کہا انہوں نے؟ علی علیہ السلام کو انہوں نے یہ بالکل لفظ نہیں بولے. جھگڑا ہی ان کو ہو رہا ہے آپس میں, ان کا جھگڑا ہے ہی نہیں. آپ نے روایت پڑھی ہے؟ اچھا اس کے اندر جھگڑا ہے نہیں. سنیں, دو جناب علی علیہ السلام اور حضرت عباس ہوتے ہیں. پھر سنو الفاظ سنو. هل لك في عباس وعلي يستأذنان قال نعم, آ جائیں دونوں اندر آ جائیں. فلما دخلا, پھر وہ آگے قال عباس یا امیر المؤمنین نقض بینی وبین هذا, ابھی کہتے ہیں جی هذا کوئی اور ہے. وهما يختصمان, وہ ہما کون ہے؟ عباس ولی ہیں. فی الذی افاء اللہ علی رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم من بنی فاستب علی و عباس. اور میں کیا کروں, میں تیرے سرے ناریل توڑا کیا کروں؟ تو بھائی نام آ گیا. روایت کے الفاظ ہیں کہ علی اور عباس ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. یہ کہتے ہیں ہمارا فہم نہیں ہے عدیل, ہو گیا روایت کے الفاظ ہیں. دیکھیں اوکے ٹھیک ہے. یہ شروع میں جو مکھن لگا رہا تھا تعویل کہ آپ بادشاہ ہیں, تو یہ سمجھتے ہیں میں بھی اسی طرح بادشاہ ہوں. یہ ناظروں کے پاس ہو کے آ جاتا ہے. اور سنیں میں بتاتا ہوں, اس کو میں نے کل سنا ہے, کل ادھر گیا ہوا تھا, یہی روایت ادھر لے کے گیا ہوا تھا. وہ بیچارے سیدنا علی کے خلاف ہے نا, تو وہ بیچارے اس کو خوش کر دیتے ہیں تھوڑا سا نا, تو خوش ہو جاتا ہے. لیکن آیا ہمارے پاس ہے, ہمارے پاس تو پٹائی ہوتی ہے ٹھیک ٹھاک کر کے, کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں. پٹائی ہو نہیں سکتی. نہیں پٹائی ہوئی ہے, نبی نظر نہیں آ رہی تمہاری. دیکھیں ابھی آپ نے پٹائی پتہ یہ کہ آپ اگلے جو الفاظ ہیں جو حضرت علی علیہ السلام کے, جو حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ یہی تو میں کہہ رہا ہوں, میں ابھی ادھر آ رہا تھا نا, پچھلے کا جواب ہے تو میں آگے آ جاتا. عدیل اگلے جا رہے پیچھے چھوڑ رہے ہیں, یہ کیا ہے؟ پچھلے والوں کے پہلے جواب دو, پھر آگے اس کو میوٹ کریں جی, میں سارا جواب دیتا ہوں, اس کو میوٹ کریں. سیدنا علی علیہ السلام کو سیدنا عباس نے اس لیے کہا کہ سیدنا علی علیہ السلام نے سیدنا عباس علیہ السلام کو بے دخل کیا. جو ان کا حق تھا ان کو بھی اختیار دیا گیا تھا, اور یہ بھی روایت کے الفاظ ہیں. ٹھیک ہے, ذرا الفاظ سنیے اسی روایت میں. تم تو بتاؤ گے نہیں, تم نے روایت تو پڑھی نہیں ہوتی نا. ٹھیک ہے, جو اس میں جو الفاظ ہے نا 4034 میں, مائک اپنے آپ کو میوٹ کرو بھائی, مائک میوٹ کرو اپنے آپ. ٹھیک ہے, جو ہوا وہ یہ ہوا کہ اس میں الفاظ ہیں کہ سیدنا فاروق اعظم نے دونوں کے حوالے کیا تھا, تو سیدنا علی نے کیا کیا. جو الفاظ ہیں 4034 کے الفاظ دیکھیے. فرمایا قال فكانت هذه الصدقة بيد علي منعها علي عباسا فغلبه عليها. تو سیدنا علی نے فدق کو اپنے قبضے میں کر لیا تھا. یہ ہوا تھا. سیدنا فاروق اعظم کی طرف سے دونوں کو دیا گیا تھا. جی اب سیدنا علی نے سنو نا, یہ جو نمبر بولو نا, تو سیدنا علی نے ان کو بے دخل کیا, اپنے قبضے میں کیا. فغلبوا علیہا ثم کان بید حسن ابن علی, اس کے بعد وہ حسن ابن علی کے پاس تھا, پھر وہ حسین ابن علی کے پاس, پھر علی بن حسین کے پاس, پھر حسن بن حسن کے پاس, اور پھر زید بن حسن کے پاس. اور یہ صدقہ تھا. سیدنا عباس نے سیدنا علی علیہ السلام کے بارے میں جو الفاظ کہے وہ اس بنیاد پہ کہے کہ انہوں نے اس کو اپنے ذاتی تصرف میں لے لیا, جس کی وجہ سے انہوں نے کہا حاذل کاذب الغادر الخائن عاصم الغادر الخائن. ٹھیک ہے, یہ وجہ تھی جس کی وجہ سے انہوں نے یہ کہا تھا جو تمہیں بتاتے ہوئے شرم آتی تھی. اس کا مطلب ہے کہ جناب انہوں نے اس بنیاد پہ سیدنا علی علیہ السلام کو سنو نا یار, جناب علی علیہ السلام اس کو اپنا حق سمجھتے تھے. او بھائی حق نہیں, اہل بیت سمجھتے تھے. اور سنو, 4 دفعہ روایت میں ہاں کیا انہوں نے, آگے سمجھتے تھے. انہوں نے روایت نہیں سنی, میں نے کیا پڑھی ہے, یہ تو خوبصورتی ہو گئی ہے. وہ سیدنا علی کو اللہ کا واسطہ دے کے پوچھ رہے ہیں, علی یار تم نے نہیں پتا, تم نے نہیں سنی, اللہ کے رسول نے فرمایا تھا لا نور اسماء رکھنا صدقہ. علی کہتے ہیں ہاں, وہ پھر پوچھتے ہیں, وہ پھر کہتے ہیں ہاں, اور کہتے ہو نہیں وہ اپنا حق سمجھتے تھے. حق سمجھتے ہوتے تو یہ کہتے. وہ تو بھی دیکھیں ابھی اس چیز کا فیصلہ پتہ ہی نہیں ہے علی کیا کہہ رہے ہیں. لا کے حساب سے بات کرتے ہیں. سنیں وہ کیڑا لا, سنتے لو پائن نا, ابھی سنو کیا انہوں نے کہا, ذرا قسم سن لو, ذرا جو قسم دی ہے نا ذرا سنو. یہ قسم ضروری ہے نا, مسئلہ تمہارا یہ نا تم نے روایت پڑھی ہے نہ, تمہیں پتہ ہے سیدنا فاروق اعظم پوچھ کیا رہے ہیں اور علی جواب کیا دے رہے ہیں, ٹکا پتہ نہیں ہے, اور بیٹھ کے بھونگیاں مارنے صرف آ جاتی ہے ادھر. نہیں سر ایسا کے الفاظ نہ بولیں. ابھی دیکھو ذرا سیدنا علی نے کیا کہا, میں وہ الفاظ پڑھتا ہوں جو انہوں نے براہ راست سیدنا علی سے پوچھے تھے. ٹھیک ہے, ابھی وہ دیکھ لو. میں نے پورا ترجمہ سنایا, مڑ کے انہوں نے عباس و علی کو علیحدہ کر کے پوچھا, اور اللہ کی قسم دے کے پوچھا.
اچھا ڈاکٹر صاحب چلیں آپ اس چیز سے تو آپ ایگری کرتے ہیں نا سر؟ نہیں آپ نے یہ روایت میں پڑھا ہے نا؟ ہو گیا سر، سن لیں بات تو سن لیں. سن لو دیکھیں علی علیہ السلام، آپ نے بتایا کہ علی علیہ السلام نے اس کو اپنے قبضے میں رکھ لیا. سن لیں ذرا صبر کرو. صرف میں وہ الفاظ پڑھوں گا جو الفاظ انہوں نے براہ راست علی اور عباس کے ساتھ فرمائے، ان کے لیے فرمائے، ٹھیک ہے؟ تاکہ پتہ چلے جو تم نے کہا نا وہ اپنا حق سمجھتے تھے، حق نہیں سمجھتے تھے. ان کو اللہ کا واسطہ دے کے انہوں نے اللہ کے رسول کی حدیث بیان کی اور انہوں نے اس کو تسلیم کیا. ٹھیک ہے، یہ باتیں اگر آپ نہیں پڑھو گے اور اپنی مرضی کا کوئی جملہ اٹھا کے لگے رہو گے تو آپ کو نہیں. میں نے اس لیے کہا تھا نا کہ اس میں سیدنا علی کے لیے تنقید کا پہلو نکل رہا ہے اور کچھ بھی نہیں نکل رہا. اچھا سر جی ٹھیک ہو گیا، میں نے آپ کی بات بالکل سنی. اچھا اب یہ روایت سنو نا، اب اس روایت کو سن لو اس لیے کہ ضروری ہے، ٹھیک ہے نا، تاکہ آپ کو پتہ چلے. آپ بعد میں پھر پاکستان کی بات کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا جی. فقال عمر ان اللہ جل وعز كان خص رسوله صلی اللہ علیہ وسلم بخاصة لم يخصص بها احدا غيره قال ما افاء الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ما ادري هل قرأ الآیت. یہ پوری آگے روایت چلتی ہے، پھر آگے جا کے وہ سارا بیان کرنے کے بعد پھر ان کو قسم دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اب وہ جو قسم دیتے ہیں وہ دیکھ لو. کہتے ہیں اتعلمون ذالک قالوا نعم، ان سب نے کہا. ثم نشد عباسا وعلی بمثل ما نشد به القوم اتعلمان ذالک قال نعم قال نعم. انہوں نے سیدنا علی علیہ السلام نے اور سیدنا عباس نے سیدنا فاروق اعظم کے سامنے اللہ کی اس حدیث کے اوپر سرنڈر کیا کہ ہاں علی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا دل جو تم بیان کر رہے ہو میرا حق تھا میں نے اس لیے لے لیا، میں صحیح کہتا تھا آپ ایسے ہی تھے، ایسا نہیں کہا. سیدنا علی علیہ السلام پہ جو مقدمہ بن رہا ہے وہ سن لو، ایک جملے میں ایک مقدمہ بن رہا ہے. کسی بھی شخص پہ تہمت لگانا اس کی کیا سزا ہے؟ آپ بتائیں. بے جا الزام. بتائیں آپ لگائیں. اور وہ شخص جو پھر اس کا اقرار بھی کر لے کہ بے جا ہے. جی جی ہاں بتائیں جی، ایسے بندے کی کیا سزا ہے؟ ایسے بندے کی جو آگے آپ نے شخصیت دیکھنی ہے نا کہ علی علیہ السلام علی علیہ السلام کی صبر کرو نا، شخصیتیں ہم نے بھی دیکھنی تھی نا. جو قاضی ہو عالم اسلام. نہ میں نے جو پوچھا وہ بتاؤ. جو تہمت لگائے اور اس تہمت پہ اس کے پاس دلیل نہیں بلکہ اقرار کر رہا ہے کہ تہمت لگائی ہے کیونکہ حدیث کا اقرار موجود ہے. دیکھیں اب سنیں، پھر اس حدیث کو جان کے تہمت لگائی. اب مجھے آپ بتاؤ ایسا شخص جو خلاف شریعت کسی پہ تہمت لگائے، بلا دلیل لگائے، بے جا الزام لگائے، اس پہ کیا حکم ہے؟ اچھا ڈاکٹر صاحب دیکھیں آپ نا، اور اگر وہ جسٹس ہے تو وہ گھر جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ اور سر سن تو لیں، جسٹس تو جسٹس کی جگہ پہ قائم و دائم ہے. جسٹس اپنی جگہ پہ قائم و دائم ہے. سپریم جوڈیشل کونسل میں جسٹس تو گئے ہو. جسٹس ہلاک ہونے سے بچا بھی رہا ہے. جسٹس گئے ہو. جسٹس ہلاک ہونے سے ہی بچا رہا ہے. کوئی نہیں بچا رہا. اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. مردود روایت ہے. اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک. مردود روایت ہے، پرلے درجے کی مردود روایت ہے. اصل میں ڈاکٹر صاحب اس روایت سے بھاگنے کا مقصد یہی ہے کہ اب اس روایت میں ان کے پاس کچھ نہیں بچا. میں نے کہا تھا نا، میں نے شروع میں کہا تھا، اس کو سمجھ نہیں آئی سو میری بات. اچھا ڈاکٹر صاحب سنو عدیل، پتہ کیا تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ تمہارا مسئلہ صرف ایک ہے، اگر تم نے کسی روایت پہ یا کسی موضوع پہ بات کرنی ہے نا، بہتر ہے پھر ہمارے سامنے تھوڑی دیر کے بیٹھ جایا کرو. جی تمہارا مسئلہ تمہاری کمزوری کیا ہوتی ہے؟ کمزوری یہ ہوتی ہے کہ تم یہ تب آزمائی ان کے پاس جا کر خود ٹکے کا پتہ نہیں ہے. جی وہ سارے اس کے بیٹھے نا، ہم نے آپ یقین کریں وہ میں سب ہم نے ایک لفظ لے کے بیٹھے نا، اور آپ کے سامنے وہ جو جائز مقدمے وہ رکھے اور الزامی طور پہ رکھے. میں ان کی بات نہیں کروں، چھوڑو دفعہ کرو. آپ کی طرف آپ کے سامنے 2-3 روایتوں کے متن رکھے، اور جو بنیادی چیز میں نے شروع میں بیان کی تھی وہ تھی ہی یہ کہ اس روایت میں سوائے سیدنا علی علیہ السلام کی تنقید کے کچھ نہیں نکلتا. اگر ان کے اوپر الزام بن رہا ہے، ہم سیدنا علی علیہ السلام کے لیے عقیدت نہیں رکھتے ہیں کہ ہم اس کو کسی معنی میں لیتے نہیں، لیکن اگر آپ اپنا منہ گز زبان نکال کے ہمارے سامنے آئیں گے تو پھر ہم اس روایت کے اس مضمون کو کھول کے بیان کریں گے الزامی طور پہ. صحیح، آپ کو ہمارے سامنے کفر کرنا پڑے گا. عباس بھی آئیں گے. عباس نے جرا کی دلیل آپ کو ہمارے مقابلے میں کفر کرنا پڑے گا. آخری جملہ سن لو. عباس نے جو سیدنا علی پہ جرا کی اس کی دلیل ادھر موجود ہے، ٹھیک، لیکن جو سیدنا علی نے جرا کی اس کی کوئی دلیل روایت میں موجود نہیں ہے، جبکہ سیدنا علی اس حدیث کا اللہ کی قسم کی بات اقرار کر رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب چلیں اب آپ نے دیکھیں عدیل مسئلہ یہ ہے، ایک تو یہ نا الزامی جواب جو ہوتا ہے نا وہ کفر نہیں ہوتا، الزامی جواب کفر نہیں ہوتا. اور دوسری بات یہ اسی روایت کی آخری لائنیں یہ بتا رہی ہیں، حضرت عمر کہہ رہے ہیں اگر تم دونوں نہیں انتظام سنبھال سکتے تو میں واپس لے لوں گا. ٹھیک ہے، حضرت عباس دونوں کو دیا تھا نا، اور اسی روایت میں ساری چیزیں موجود ہیں.
لیکن اب آپ اسی اپنی لائی ہوئی روایت میں خود پھنس چکے ہو. نہیں سر نہیں, اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھو میری جو اپنا پوائنٹ تھا وہ اس کو آپ نے بالکل ایڈریس نہیں کیا. وہ آپ کی شکست, وہ جو آپ نے میرے سوال کو ایڈریس نہیں کیا, یہ آپ کی شکست ہے. یہ چیک اینڈ میٹ ہے. نہیں کوئی شکست کہا تھا کہ میں یہ چیک اینڈ میٹ ہے سر. نہیں میں اب اس پہ آ جاتا ہوں. دیکھیں ڈاکٹر صاحب, جو الفاظ یہ حضرت عمر کے لیے لے کے آئے وہی الفاظ حضرت علی پہ ثابت کر دیے انہوں نے. جی میں سنیں نا, اس نے ایک آخری جملہ کہا تھا, میں چاہ رہا ہوں کہ اس پہ ایک تبصرہ میں ضرور کر دوں. اس نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی, ذرا اس مقدمے کو بالکل اس طرح کریں نا, بالکل لپیٹ کے میں اس کے منہ پہ رکھ دیتا ہوں. اس نے کہا کہ سیدنا علی جب خلیفہ بنے تو اس سے پہلے یہ ایک دفعہ اقرار کر چکے تھے کہ میں تو ان کی سنت پہ نہیں ہوں گا. اپنے مائک آف رکھو بھائی, عادی میری آواز گونج رہی ہے, ٹھیک ہے. اب اس کا جواب ایک سوال کے طور پہ میں عدیل کے سامنے رکھ دوں گا. یعنی ایک تاثر قائم کرنے کی کوشش کی کہ سیدنا علی کچھ اور کرنا چاہتے تھے اور انہوں نے کہا کہ میں تو ابو بکر و عمر کی سنت پہ نہیں چلوں گا. تو میں عدیل سے 2-3 ٹو دا پوائنٹ سوال کروں گا. پہلا سوال, چونکہ علی نے کہا کہ میں ان کی سنت پہ تو نہیں چلوں گا, تو کیا انہوں نے فدق وارثوں کو واپس کیا؟ جی عدیل. دیکھیں سر, اس کے اوپر جو میں نے جو آپ کو کیس بلڈ کیا, جو میں نے آپ کے نہیں سنانی, میں نے سوال کیا. جی میں نے آپ جو عدالت کے اندر بات رکھی. اگر جواب نہیں دو گے عدیل پھر جاؤ گے. دیکھیں سر, آپ کو آپ نے کہا علی کا یہ دعویٰ تھا کہ میں ابو بکر و عمر کی سنت پہ نہیں چلوں گا, تو میں نے کہا کہ خلاف سنت ابو بکر و عمر, میری بات کیا انہوں نے فدق اپنے وارثوں کو دیا؟ میرے سوال کا جواب ایڈریس نہ کرنا آپ کی شکست. عدیل صاحب آپ کا کیس آگے چل چکا ہے. جو سوال میں کہہ رہا ہوں کیس سارا بڑھ گیا, بچے کچھ نہیں سرکار, جواب دو نا. تو کیا علی نے پھر وہ حکم پورا کیا؟ آپ کا دعویٰ ہی باطل ہو گیا نا. آپ یہ پتہ کیا کرے گا, اب یہ سب میوٹ نہ کریں, میوٹ نہ کریں, اس کو خیر بولنے دیں. یار عدیل بات نہیں, کیا ہو گیا, بچہ کیا تمہارے پاس, چلو نکالو, میں ہم سنتے ہیں کیا بچا ہے آپ کے پاس. وہی جملہ, سوال کا جواب تو آپ یہ ہے معاویہ بھائی کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ سیدنا علی نے ایسا کہا تھا اور ڈھول بجا دو, ڈس ڈس. نہیں وہ چلو کرنے دیں. میں کہتا ہوں اس کا یہ بات جا کے کرے گا, اس کو بار بار معاویہ بھائی بہت شکریہ. ڈنڈورا پیٹنا ہے اس نے اور کچھ نہیں. معاویہ بھائی ڈنڈورا پیٹنے کے لیے تو نہیں بیٹھا ہوا نا یہاں پہ. جی جی 40-45 بندہ اور سن رہا ہے بیٹھ کے, ڈنڈورا پیٹے گا, اس کے مراسم کی بات تو نہیں سننی نا. عدیل ویسے ڈاکٹر صاحب کے سوال کا جواب بتاؤ مجھے, کیا علی نے پھر فدق دیا اپنے وارثوں کو نہیں دیا؟ میں بتاتا ہوں آپ کو. ہاں بتاؤ. دیکھیں ہمارا جو میں آپ کے پاس کیس لے کر آیا تھا, جو میں نے پھر کیس بڑھ گیا تیرا کیس, بتاؤ نا. ایسے نہیں ایسے مجھے بتاؤ, کیا علی نے پھر خلفائے شیخین کو اور سیدنا عثمان کو چھوڑ کے, اگر تم سمجھتے ہو, کیا انہوں نے فدق پھر دیا اس کو جس کو دینا چاہیے تھا؟ عدیل آپ ڈاکٹر صاحب کے چھوٹے چھوٹے سوال ہیں, ان کا جواب دیں. ثابت ہو گیا کہ علی تو صدیق کی سنت پہ تھے, ان کی سنت کو انکار کرنا, تیری بات ہی ختم ہو گئی, سنت پہ تھے. سنیں جناب علی علیہ السلام کا حضرت عمر, حضرت ابو بکر ہو گیا آگے بتاؤ, فدق دیا کہ نہیں دیا؟ اور کاذب کہنے کا فدق دیا کہ نہیں دیا کہ جناب علی فدق دیا کہ نہیں دیا؟ مویہ بھائی یہ دیکھ لیں. دیکھیں عدیل صاحب, وہ آپ ٹو دا پوائنٹ جواب تو دینا. بھائی میرا ٹو دا پوائنٹ جواب تو, تمہارا مقدمہ یہ ہے کہ علی نے کہا تھا بعد میں کہ میں ان کی بات نہیں مانوں گا. میں نے پوچھا پھر مانی کہ نہیں مانی, فدق دیا وارثوں کو؟ پھر اس کے بعد کون خلیفہ بنا؟ ہو گیا نا, علی بن گیا. علی تو ابھی نہیں خلیفہ بنے, پوچھا نا, عثمان بنے. علی خلیفہ بن گئے, عثمان خلیفہ بنے, 12 سال خلیفہ رہے. علی کا پوچھا ہے او بھائی علی علیہ السلام. یار دیکھو عدیل, حضرت عثمان تو وہ کریں گے نا, یہ سوال مر جائے گا. بات سنو, حضرت عثمان تو وہ کریں گے جو حضرت ابوبکر حضرت عمر نے کیا. چل ان پہ تو جاؤ ہی نہیں, ان پہ جاؤ ہی نہیں. حضرت علی نے ان کے خلاف کرنا تھا حضرت ابوبکر عمر کے, بتاؤ انہوں نے کیا خلاف کیا. چلو بتاؤ, فدق کے معاملے میں سوال کو میں ماڈیفائی کر لیتا ہوں. رک جاؤ. فدق کے معاملے میں اس کے ساتھ جو ڈیلنگ کرنی تھی وہ سنت صدیق و فاروق و عثمان پہ چلے یا کوئی اور سنت پہ چلے؟ جی میں بتاؤں. جناب علی علیہ السلام اس کے بعد جب انہوں نے انکار کر دیا, انہوں نے کہا کہ میں ان دونوں کی خلافت کی سنت کے اوپر بالکل نہیں چلوں گا. ٹھیک ہے, انکار ہو گیا. انکار ہونے کے بعد انہوں نے حضرت عثمان سے پوچھا کہ کیا آپ ایسے کریں گے؟ علی کی خلافت آ گیا, سوال کرنا. سر رک, تو ایسے نہیں نا سر, ایسے نہیں نا, کہانی نہ سنانا یار. میں نے علی کو خلافت مل گئی. نہیں کہانی نہیں سنانی ہے, علی کو خلافت مل گئی, سوال کرو. اب دیکھ لیں آپ براڈ نہ لگایا کریں. میں نے صاف عدیل, حضرت عثمان کی خلافت تو سنیں, حضرت عثمان کی خلافت تو موضوع گفتگو ہی نہیں نا. اور سر رک تو جائے نا, واقعہ ہے نا 12 سال ہیں بیچ میں. رکیں تو کیا ہوا 12 سال ہیں ان پہلے سن لو نا, 12 سالوں کو نکالو, جو پہلے کے 12-13 سال ہیں ان میں جو ہوا 12 میں بھی وہی ہوا. تو جب سیم چیز ہے تو اس کو دہرانے کا تو فائدہ نہیں. سوال یہ ہے کہ حضرت علی اقتدار میں آ چکے ہیں, اب آپ نے ہمیں یہ دکھانا ہے کہ انہوں نے ان کی سنت کو کیسے چھوڑ کر اور صحیح بات کو کیسے عملی طور پہ اپنایا. اچھا مجھے موقع دے دیں تاکہ میں گفتگو کر سکوں, کلام کروں. ٹھیک ہے. اچھا, ادھر سے جب انہوں نے انکار کیا دونوں کی سنت پہ عمل کرنے سے, انہوں نے حضرت عثمان سے پوچھا کہ کیا آپ خلیفہ جب بنیں گے تو حضرت ابو بکر اور عمر کی سنت کے اوپر پورا اتریں گے؟ انہوں نے کہا یس. ٹھیک ہے. اس کے بعد جناب عثمان نے اس جو فدق تھا اس کا جو اختیار اور اس کی تمام چیزیں اپنے داماد مروان بن حکم کو دیا. ایسی ہوا نا,
ایسا نہیں ہے بھائی. چلتے ہیں آگے, اس چلتے کا رہیں. انتظام مروان بن حکم کو دے دیا اور کس کے بیٹے کو؟ شاتم رسول کے. میں نے کیا سوال کیا ہے؟ ٹھیک ہے, اس کے بعد جناب علی علیہ السلام آتے ہیں. چلے ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, میں کہہ رہا ہوں مل گیا, یہ آپ اسکپ نہیں کرنا نا سر. علی کو لے آیا, وہ بات سنو, اس کے پاس میں نے کیا پوچھا, میں نے کہا علی خلیفہ بن گئے, کیا وہ سنت پہ چلے خلفائے ثلاثہ کی, میں لکھ رہا, میں ربط قائم کروں گا, فدق انہوں نے حسن حسین کو واپس میں کیا, ربط قائم کروں گا, میں ربط فدق حسن حسین کو واپس کیا, میں ربط قائم کروں گا. اور تیرا ربط میں بتی بناوا, میں پوچھ رہا ہوں, بتاؤ نا, آخری موقع دے رہا ہوں, عدیل آخری موقع دے رہا ہوں. رب بھی ہو گیا, حضرت عثمان نے بھی نہیں دیا, چلو حضرت علی کا بتاؤ. چلو سن, میری سن کہانی سنو, تیری مجلس سنیں گے بیٹھ کے. علی علیہ السلام خلیفہ بنتے ہیں. ہاں دسواں جناب علی علیہ السلام خلیفہ بنتے ہیں. ڈے 1 پہلا ان کے اوپر جناب عائشہ, ان کے اوپر ایک اب چپ کرو, ڈے 1 کوئی عائشہ ڈے 1 نہیں ہوئی ہے. فراڈیا چپ کر, جھوٹ بولتے ہو, جھوٹ بولتے ہو. ڈے 1 ڈے 2 ڈے 3 مدینے میں ہے. مدینہ کس کے پاس تھا, کس کے پاس تھا مدینہ؟ سر سن تو لیں, میں پوچھ رہا ہوں مدینہ کس کے پاس تھا؟ سر سن لیں. اور چپ کرتے کوئی جواب سے کوئی نہیں, اب چپ کر, جو کوئی جواب نہیں, مجھے سمجھ آ گئی ہے. اب سنو, تم نے جھوٹ بولا کہ مروان کو دیا انہوں نے. سنو تم نے جھوٹ بولا مروان کو دیا, مروان کو نہیں دیا. یہ دیکھو روایت 4034 دیکھو, چپ کرو, یہ آخری بات ہے, اس کے بعد جاؤ کام کرو, جوتے ہی کھاؤ گے بیٹھ کے. یہ دیکھو جی 4034, اس سے سب کے سامنے کہا جی کہ مروان کو دیا. یہ فتح مروان کے پاس تھا ہی نہیں, یہ تو سیدنا علی کی اولاد کے پاس تھا. ٹھیک ہے, کھولو روایت 4034 بخاری. دنیا جہاں کی جیسے کہتے ہیں نا بیوقوفیاں سنانے آ جاتے ہیں. چیک اینڈ میٹ. علمی بندہ ہے نہیں, بس پتہ ہے مجھے کیا کریں, اب لے لیا اس کو تو کیا کریں. اب سنو ذرا یہ روایت سنو اب, ٹھیک ہے. یہ فتح کس کے پاس رہا, پوری روایت سن لینا, ٹھیک ہے. تو عربی کا متن پڑھ دیتا ہوں وہاں سے, ٹھیک ہے نا. تو فرمایا یہ علم تعلمنا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم, صبر کر, اردو بھی آئے گی, تھوڑی سیکھ لینا. بیٹھ ہمارے لوگوں کے پاس آ کے بیٹھ جاتے ہو, سنتے ہو, کم از کم ایڈی کڑی بڑی مشکل عربی ہے, سن لو. فرمایا جی کہ یقول لا نورث ما ترکنا صدقۃ یرید بذلک نفسہ انما یأکل آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی ھذا المال فانتهى ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ازواج رک گئیں, پھر اس کے بعد انہوں نے مطالبہ نہیں کیا فتح کا, الی ما اخبرتہن قال فكانت هذه الصدقۃ بید علی. مائک بند کرو اپنا. فكانت هذه الصدقة بيد علي منعها علي عباس فغلبه عليها ثم, اب سنتے جانا, یہ مشکل عربی نہیں ہے. ثم كان بيد حسن ابن علی, علی کے بعد معاویہ کا دور تھا, یہ حسن ابن علی کے پاس کیسے آیا؟ پھر فرمایا حسن ابن علی ثم بيد حسین ابن علی. تو سیدنا معاویہ کے دور میں تو حسن اور حسین کے پاس رہا ہے. پھر آگے دیکھو, ثم بيد علی ابن حسین, اب یزید کا دور ہے اور یہ علی بن حسین کے پاس ہے. پھر یزید چلا گیا, مروان کا دور آیا, علی بن حسین و حسن ابن حسن کلاہما کان یتداولانھا, وہ اس میں سے کھایا کرتے تھے. ثم بید زید ابن حسن, اہل مروان بھی گئی, وہی صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حقا. کتنے جھوٹ بولو گے؟ اس کا مطلب ہے حضرت عباس کا کیس, حضرت عباس کا کیس زیرو ہو گیا. ہاں, عباس کا کیس زیرو ہو گیا. حضرت عباس کا کیس زیرو ہو گیا. سنو, یہ پتہ کیا جہالت کے اوپر جہالت, سنو جہالت کے اوپر جہالت کرتے ہو. اگر اس روایت کے اوپر بھی آ جائے, میں نے کیا کہا, تم نے ابھی بھی یہ سمجھا ہے کہ یہ ان کا ذاتی مال بن گیا تھا. حضرت عباس, او بھائی بات سنو, او بات سنو, میں کہہ رہا ہوں نا عادل, مسئلہ تمہارا یہ کہ ذاکروں کی سن کے آ جاتے. علی کے پاس بھی تھا تو تمہارے لیے تو یہ سوال ہی نہیں بنتا تھا جو میں نے تم سے کیا کہ علی نے اپنے بچوں کو دیا کہ نہیں دیا. یہ ان کے اختیار میں تھا, اس کی تقسیم وہ کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے, تم لوگوں نے آج تک فدق کو سمجھا ہی نہیں ہے. یہ تمہیں کس نے کہا کہ حسن ابن علی کے پاس ہے تو اسی کا ہے؟ حسین کی اور اولاد نہیں تھی؟ زید بن حسن کے پاس ہے تو حسین علی بن حسین کا بیٹا باقر نہیں تھا؟ ایک چیز تو کنفرم ہوگی اس روایت. آپ نے غلط سمجھا, ہر چیز کو غلط سمجھا. یہ ان کے اختیار کی بات ہو رہی ہے, اس کے انتظام کی بات ہو رہی ہے, ورنہ ایک بندے کا تو نہیں تھا. کیوں کہا عباس بے دخل ہو گئے؟ نہیں, آل عباس نے اس میں سے کھایا ہے, آل جعفر نے کھایا ہے, آل عقیل نے کھایا ہے. یہ ان کے اختیار میں, اس کا انتظام ان کے پاس تھا. جس کا الزام لگایا گیا نا کہ مروان کو انتظام دے دیا تھا, نہیں, انتظام بھی سیدنا علی کے بچوں کے پاس, حسن کے پاس. اس کا مطلب وہ قسمیں تھیں جو حضرت عمر, وہ قسمیں کدھر گئیں؟ کون سی قسمیں؟ وہی حضرت عمر کہہ رہے تھے کہ آپ کہہ رہے تھے نا انہوں نے قسمیں اٹھوائیں, پھر انہوں نے کہا ہاں یار ٹکا روایت کی سمجھ نہیں آئے, تک سمجھ آئی ہو تمہیں نا, ساری رات رو رو کے صبح دیکھا تو کوئی مرے ہی نہیں ہے.
میرے دماغ کا نہیں بنا دیا ہے, کچھ تو نہ سمجھ آئی ہوگی. اوہو آپ ہر جگہ پھنس گئے ہیں, اپنی باتوں کے اندر پھنستے ہیں آپ. پتہ ہے اللہ کے رسول, سنو, پتہ ہے سیدنا فاروق اعظم نے کسی قسم دی تھی, پتہ ہے آپ کو اب ایک جگہ پہ ٹھہر کے کیا قسم دی تھی, بار بار پوچھ رہے ہو, آخری بار آپ ایک جگہ پہ رہ حدیث صاحب دیکھیں حضرت عباس کو ابھی آپ نے بولا, اور جو لے رہا ہے بنیادی طور پتہ کیا ہوا ہے, یہ کل یہ چیز لے کے گیا ہے ادھر اس کے پاس کوئی, یہ جن کی باتیں آج ہم صبح کر رہے تھے ابھی. جی مجھے پتا ہے یہ آ کے پہلا جھوٹ پتہ کیا کہتا ہے آ کے, یہ جو سوال میں کرنے لگا ہوں نہ آج سے پہلے کبھی کسی نے کیا ہے, نہ کسی پہ ہوا ہے, نہ کوئی, اور یہ سارے سوال جتنے لے کے آتے ہیں سارے شیعہ مولوی کر رہے ہوتے ہیں ذاکر بیٹھ کے. یعنی یہ سوال میں نے پہلے, یہ سوال ہمارے سامنے پہلے آ چکے ہیں, تمہارا کوئی سوال ایسا نہیں ہے جو تم پہ الہام ہوگا اور پہلے کسی شیعہ نے کیا ہوگا. اب دیکھیں وہ زوم سے پہلے نکلو, قسمیں جو اٹھوا رہے ہیں وہ وراثت کی نفی کر رہے ہیں کہ رسول اللہ کی وراثت میں نہیں ہے, اور یہ کیا مولا علی جھوٹی قسمیں اٹھا رہے ہیں اس کے مطابق معاذ اللہ, ٹھیک ہے, کہ جھوٹی قسمیں بھی اٹھا رہے ہیں, بعد میں اپنا حق سمجھ کے لے بھی لیے. مزے کی بات دیکھیں, جو مقدمہ بنا رہا تھا نا اس نے آخر میں ایک تبصرہ ٹائپ لے کے جا رہا تھا, میں نے وہ کہانی ہاں کہ علی علیہ السلام کو جب خلیفہ بنانے کی کمیٹی بنائی گئی نا, کہ میں ان کی سنت پہ نہیں چلوں گا, دیکھو وہ کیسا سمجھتے تھے. یہ کہاں لکھا ہے؟ اچھا یہ آپ نے حوالہ نہیں مانگا, کہیں بھی نہیں لکھا ہوا. بس میں نے کہا آگے جا کے پکڑ لوں, تو اس کو میں نے جانے دیا, حوالہ نہیں. جبکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے جنازے پہ کھڑے ہو کے کیا فرما رہے تھے حضرت علی؟ دیکھیں نا, دو باتیں تھی نا, یا تو اس طرح لے کے چلتا, تو میں نے سیدھا اس سے پوچھ لیا کہ یہ بتاؤ پھر انہوں نے ان کی سنت پہ چلے یا کوئی دوسرا کام کیا. وہ پھر سیدنا عثمان بنے, پھر مروان آ گیا, شاتم رسول دے. یار علی کا پوچھا, اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے اور تمہارا بنیادی مقدمہ یہ ہے کہ پھر علی نے کچھ الگ سے سنت جاری کی ہے, تو بتاؤ فدق پہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ فدق پہ علی نے صدیق و فاروق والا معاملہ کیا یا کچھ اور کیا. بالکل کوئی جواب نہیں. تو معلوم یہ ہوا علی نے فدق کے ساتھ وہی کیا جو صدیق نے کیا, جو فاروق نے کیا, وہ جو عثمان نے کیا. وہ جو ان کا تھا وہ لیا, وہ جو نہیں تھا وہ مستحقین کو دیا بس, اور اس کا وہ اقرار نہیں کر رہا تھا. تو سیدنا علی سنت خلفائے راشدین کی پابند رہے, بس اتنی سی بات. ایسی اصل میں یہ ساری کہانی نا اللہ یاری کرتا رہتا ہے, خائنن غادرن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب کرتا ہے, اور وہ بھی پوری تو نہیں پڑھتا, ظاہر ہے پوری پڑھے تو اپنا ہی سارا کچا چھٹا کھل جائے. ادھر کہتا ہے عباس نے کہا کیا ہو گیا, کیوں کو کیا کرنا ہے ہم نے, نیچے سارا مقدمہ کیوں پہ بنا رہا ہے, اوپر کیوں کو کیا کرنا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ عباس نے تو علی پہ مطلب نقد کیا ہی نہیں ہے, وہ ہوا میں کر رہے تھے, دیواروں کو کر رہے تھے. یہ وہ اندر آئے تھے بس ایسی کسی سے بات کر رہے تھے, اندر آتے ہی ان کے خادم جو اندر لے کے آیا تھا, کیا پتا اس سے جھگڑ پڑے ہوں, ٹھیک, اس سے کہہ رہے ہوں گے بیچارے نے باہر سے اندر لیا. تھوڑا سا رگڑا لگانا تھا کیونکہ یہ چھوٹ بہت کر رہا تھا, یہ کل بھی براڈ پہ آیا تھا, اور یہ سوال اس نے تھوڑا سا کیا تھا لیکن آگے نہیں چل سکا, کیونکہ میں نے تھوڑا سا جواب دیا نا, اور ایگزیکٹلی اسی طرح چلا ہے کہ وہ ان کے بارے میں کیا سمجھتے تھے. میں نے کہا اپنے آپ کو ان کا برخوردار سمجھتے تھے سیدنا علی, ادھر اس نے ٹھٹھا لگا دیا, مطلب ایسے ہی سمجھ نہیں آئی کہ میں کدھر کروں, لیکن مجھے آئیڈیا تھا کہ یہ کدھر جائے گا, تو میں نے کہا تھا کہ اس کو میں پورا سا رگڑا لگاؤں گا, ٹھیک ہے نا. نہیں پوری روایت میں اس کے سارا کچھ, اصل میں روایت ہی ہماری لاتے ہیں اور ادھر سے اپنے امام علی کو ذہن میں رکھ کے پڑھے ہوتے ہیں. ہاں یہ بات ہے بھائی, ہماری روایت میں تو اپنے امام علی کو کہاں سے ذہن میں رکھ کے آپ نے پڑھنا ہے, یہ سنیوں کے حضرت علی ہیں, انہی کے لیے یہ روایت ہے, انہی کو ذہن میں رکھ کے پڑھنا ہے. ہمارے یہاں تو معصوم بھی نہیں ہے کہ غلطی کر سکیں گے, یا نہیں کر سکتے کبھی بھی. قاضی کر کے نا ایموشنل کیس بنا رہا تھا, تو میں سپریم جوڈیشل کونسل میں لے گیا. اچھا یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ حضرت علی قاضی ہیں اور کیس جو حضرت عمر اور حضرت عباس. جی دیکھیں نا, ایموشنل ٹچ دے کے تھوڑا سا ذرا ہوتا ہے نا مسکا لگا کے قاضی, تو میں کچھ نہیں, میں پھر سپریم جوڈیشل کونسل میں لے گیا جسٹس, جبکہ وہاں حضرت عباس قاضی کیا کہ مخاطب ہی نہیں کر رہے, وہ تو امیر المومنین کہہ رہے ہیں. اس سے کہتے ہیں نا ریفرنس دائر کرنا, ایک ریفرنس دائر ہو گیا نا, ٹھیک ہے. اور پھر آخر میں غصہ بھی حضرت عمر آخر میں ہو رہے ہیں کہ میں تم دونوں سے لے لوں گا, فیصلہ ان سے کروانے آئے, وولٹا ان کے اوپر پڑ گئے. اچھا, حضرت علی نے کہا کہ میں جی پہلے تینوں کی سنت پہ نہیں چلوں گا, ٹھیک ہے, یعنی ان کے بقول ڈائلاگ یہ والا ہمارا ہے, خلافت ملی ہے تو چلے انہی کی سنت پہ. یہ کیا بات ہے یار, یہ کون سا مذاق ہے کہ میں چلوں گا نہیں لیکن پھر چلے ہیں.